السلام علیکم، میں ہوں راجہ نعیم کشمیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل یوٹیوب چینل سید مصبر شاہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے اگر آپ سورہ قدر پڑھیں تو بآسانی سمجھ آ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی شان میں سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب قرآن میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک انزال اور دوسرا تنزیل۔ انزال کا مطلب کہ اکٹھا اور تنزیل یعنی آہستہ آہستہ۔ یہاں پر لفظ انزلنا استعمال ہوا ہے، مطلب کہ سارا قرآن اکٹھا اس رات لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور 1000 مہینوں کا اگر ہم حساب لگائیں تو 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ 83 سال 4 ماہ۔ ایک شخص اگر اپنی زندگی پاتا ہے، اللہ اسے 83 سال کی عمر عطا کرتا ہے، اور وہ 83 سال کی عمر میں لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ مر جاتا ہے 83 سال کے بعد۔ لیکن جو شخص شب قدر کو پا لے اور اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کرے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو رب العالمین اس 83 سال والے سے زیادہ افضل اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے رب العالمین نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات تمام ملائکہ اور جبرائیل امین خود، جو فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل امین، آپ خود بھی روح زمین پر آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم کو تقسیم کرتے ہیں۔ کیا تقسیم کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی تقسیم کرتے ہیں صبح فجر تک۔ سبحان اللہ۔ یہ رات کون سی ہے؟ یہ رات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے دوسرا عشرہ جس وقت ختم ہوا تو آپ نے اپنے حجرہ مبارکہ سے اپنا چہرہ انور باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اب مجھے بتایا گیا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کی حدیث شریف میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ حدیث شریف میں حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بہت جگہ پر، بہت سارے مقامات پر بیان فرمائی، لیکن میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی کامل یقین کے ساتھ، ایمان کہتے ہیں کامل یقین کو، پختہ یقین، پختہ یقین ہو، کامل یقین کے ساتھ جس نے قیام کیا اس رات،
کامل یقین سے مراد اگر آپ کو میں بتاؤں کہ آج رات آندھی آئے گی، باہر نہیں نکلنا، اپنے گھروں میں رہنا ہے، تو شاید یقین نہ کریں. لیکن اگر یہی بات پورے نیوز چینل پہ چلے تو ہر کسی کو یقین ہو جائے گا اور وہ اپنے گھروں میں رہیں گے. اسی طرح کامل یقین ہوگا تو تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل یقین کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. کامل یقین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو آپ کی رانوں میں تیر لگ گیا تو وہ تیر نکل نہیں رہا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے اس تیر کو نکال لیا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تیر لگا بھی اور تم نے نکالا بھی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. یعنی اتنا خشوع اور خضوع تھا ان کی نماز میں، اتنا کامل یقین تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. اتنا یقین ہونا چاہیے. اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. تو یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ عبادت کریں اور احتساب کے ساتھ. یعنی احتساب سے مراد اپنے نفس کے محاسبہ کر کے، اس رات ہم کہیں گناہوں کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، ہم کھڑے ہوئے مصلی پہ اور ہمارے ذہن، ہمارا نفس ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور ایک ایک لمحے کی قدر کریں. اور جو قدر کرتا ہے، جو شب قدر کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں عموماً 27ویں کو شب قدر کہتے ہیں اور 27ویں کو لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 27ویں شب کو بڑا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں. کیونکہ جمہور علماء کا اور محدثین کا یہ قول ہے کہ 27ویں کی جو شب ہے وہی شب قدر ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ 27ویں کی شب ہی شب قدر ہے. حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر ملی اور دونوں مرتبہ میں نے 27ویں شب کو ہی شب قدر کو پایا. لیکن اس طرح 27ویں کو ہی سمجھ لینا شب قدر، یہ اس طرح کا ٹھیک نہیں ہے رواج. بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. یعنی ہمیں ہر طاق رات کو اسی طرح جس طرح ہم 27ویں میں ہمارا معمول ہے، ہم بہت راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہر طاق رات میں عبادت کا اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے. 21ویں کو بھی، 23ویں کو بھی، 25ویں کو، 27ویں کو اور 29ویں کو، کیونکہ ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہی شب قدر ہے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کو کیا پڑھنا چاہیے؟ شب قدر کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے فضائل بتائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شب قدر مجھے مل گئی اور میں نے شب قدر کو پا لیا تو کیا رب سے مانگوں، اس رات کیا دعا مانگوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم اس رات یہ دعا پڑھو کہ اللہم
انکا عفوٌ تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور تو ہمیں بھی معاف فرما۔ اور اس کے علاوہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت کریں، اور ہو سکے تو لازماً صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، اور جو کچھ اس کے علاوہ ذکر خیر آتا ہے آپ کو، وہ آپ پڑھیں۔ شب قدر کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تو؟ شب قدر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خاص اہتمام فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خاص اہتمام فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی جو لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں، لیکن پھر بھی رمضان کے آخری عشرے میں خاص عبادت کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اس آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے نماز کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، اپنے صرف خود ہی نہیں نوافل نماز پڑھیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس آخری عشرے میں جگائیں، اور خصوصاً طاق راتوں کو جاگ کر عبادت کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اور اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کلو شریف پڑھتا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے کہ رب اسے بھی اور اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ اگر کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم یہ 5 طاق راتوں میں یہ 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک